الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، رب ذوالجلال کی توفیق سے نماز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ پچھلے سبق میں نماز عصر سے پہلے نفل اور نماز عصر کے بعد نفل اور نماز عصر سے پہلے قضا نماز اور نماز عصر کے بعد قضا نماز کے بارے میں نے آپ کی گوش گزار کیا تھا۔ آج کے سبق میں نماز مغرب سے پہلے نفل کا حکم اور نماز مغرب کے بعد سنت مؤکدہ اور پھر 6 نوافل جو حدیث مبارکہ میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی فضیلت بتائی ہے، اس کے بارے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز مغرب کی جیسے ہی اذان ہو بغیر کسی تاخیر کے فرض ادا کر لینی چاہیے۔ احناف کے نزدیک تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور احناف کے نزدیک نماز مغرب سے پہلے نفل نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات پڑھتا ہو۔ باقی ائمہ کے نزدیک استحباب ہے، کچھ احادیث مبارکہ ملتی ہیں جو نماز مغرب سے پہلے نوافل پڑھنے کے بارے میں احادیث کی کتب میں موجود ہیں روایات۔ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک جو ہے نماز مغرب کے پہلے وہ ہم نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی عمل مبارک تھا کہ آپ نماز مغرب کے بعد کی جو 2 سنتے ہیں وہ کبھی آپ گھر میں ادا فرماتے اور کبھی آپ مسجد میں بھی ادا فرما لیتے تھے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کو کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ یہ سنت مؤکدہ ہیں، نماز مغرب کے فوراً بعد جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں سنت، یہ مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی، یعنی 4 اماموں کے نزدیک یہ نماز مغرب کے بعد جو 2 سنتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ سب سے پہلے ان 2 رکعتوں کی میں فضیلت بیان کرتا ہوں جو حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بعد المغرب قبل ان یتکلم رکعتین، فرمایا جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، وفی روایت 4 رکعات رفعت صلاتہ فی علیین، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 رکعت اگر وہ بندہ پڑھے، فرمایا کہ اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے۔ دوسری روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر الرکعتین بعد المغرب فانہما ترفعان مع المکتوبۃ، فرمایا مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں جلدی پڑھو کہ وہ فرض کے ساتھ پیش ہوتی ہیں۔ تیسری روایت جو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں، سنت کا کتنا اہتمام فرماتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ آپ اس روایت سے اندازہ لگانا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ترکت الرکعتین بعد المغرب، فرمایا کہ اگر مغرب کے بعد کی 2 رکعت ترک کروں تو مجھے اپنی بخشش کے نہ ہونے کا خوف ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ صحابی رسول سنت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ہم تو سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، فرض پڑھے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور ہمارے اندر سب سے بڑی سستی یہ بھی ہے کہ ہم نماز کو مؤخر رکھتے ہیں، کاموں کو مقدم رکھتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ کے اندر اگر مسجد ہے، کتنے حضرات ہیں جو حی علی الفلاح کی صدا سن کر اپنی دکانوں کو بند کر کے مسجد میں آتے ہیں، نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں صحابی رسول کا عمل دیکھیں کہ وہ سنت مؤکدہ کے بارے میں کس انداز سے فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مغرب کے بعد کی 2 رکعت ترک کروں تو مجھے اپنی بخشش کے نہ ہونے کا خوف ہے۔ سوچنا چاہیے جو حضرات فرض بھی نہیں پڑھتے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ نماز مغرب کی 2 رکعت یعنی فرض کے بعد جو 2 رکعت ہیں اور نماز فجر سے پہلے کی دو رکعت جو آپ ادا فرماتے تھے ان میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ میں اکثر یہ آپ کی قرات سنتا تھا نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعت میں اور نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعت میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی تھا کہ آپ کبھی گھر میں ادا فرماتے 2 رکعت اور کبھی جو ہے وہ مسجد میں بھی ادا فرما لیتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی نماز مغرب کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے اور نماز عشاء پڑھ کر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے، اور صحابہ کا بھی یہ طرز عمل تھا، تابعین کا بھی یہ طرز عمل تھا، تبع تابعین کے اندر بھی یہ عمل مبارک تھا۔ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں۔ فرائض کے اوپر تو ان کی پابندی ہوتی ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی وہ کثرت کرتے ہیں۔ آج ہم جن اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے۔ ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی سیرت بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوشش عمل کی کرنی چاہیے کہ ان جیسا ہم بن جائیں، ان کی عبادات جیسی ہم عبادت کرنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان رکعت کو گھر میں بھی پڑھتے تھے، جس طرح ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد المغرب فی بیتہ، فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ساتھ ادا کی ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ بہرحال اگر انسان کے پاس وقت ہے اور مشغولیت انسان کی اتنی نہیں ہے، گھر میں جا کر وہ بندہ کاموں میں بھی مشغول نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 2 رکعت وہ گھر کے اندر پڑھے۔ گھر کے اندر بہت بڑا اجر ہے اور افضل بھی ہے گھر کے اندر۔ اگر جس طرح آج کل کا ہمارا ماحول ہے کہ گھر میں جا کر ہمارے کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات، گھریلو باقی معاملات ہو جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، تو پھر بندے کو مسجد میں پڑھنا چاہیے، اور جو امام ہے اس کو بھی کبھی کبھی گھر میں پڑھ لینی چاہیے، اور مقتدیوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ سنت جو ہے گھر میں پڑھنا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارک ہے۔ تو اس لیے کہ ہمارے مقتدی جو ہوتے ہیں ہم ان کی اس انداز سے تربیت نہیں کرتے۔ کبھی کبھی امام اگر گھر میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں کہ امام یار ہمارا بکے نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے امام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو مقتدی ہیں، جو عوام ہے، اس کو بھی ان باتوں سے آگاہ کرے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے کہ فرض کے بعد بقیہ گھر کے اندر نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، گھر میں بھی پڑھنا چاہیے نوافل کو اور سنن کو، اور مسجد میں بھی ادا کر لینی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مغرب کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد جس کے بعد سنن اور نوافل ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے صلاۃ الاوابین، جس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنت، فرمایا جو مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو پھر وہ 20 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے،
اور ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم یتکلم. اب یہاں پر ذرا سوچنا کہ لم یتکلم کا لفظ آیا ہے. فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، یعنی نماز پڑھی ہے تو درمیان میں باتیں نہیں کرنی، مغرب کی نماز جیسے ہی ختم کی ہے اس کے بعد یہ نوافل شروع کر دے. بیچ میں موبائل پر کوئی بیل آ گئی ہے یا میسج آ گئے ہمارا، تو یہ بھی المیہ ہمارا کہ نماز کے اندر ہمارا موبائل بج رہا ہوتا ہے، جیسے سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جیب سے موبائل نکالتے ہیں، کسی کا میسج تو نہیں آیا، تو یہ ان چیزوں سے دور رہنا ہے. فرمایا اگر کسی بندے نے یہ 6 رکعتیں پڑھ لی، کوئی بری بات بھی نہیں کہی، تو 12 برس کی عبادت کے برابر یہ ہو جائیں گے. دوسری روایت جو ہے وہ حضرت محمد بن عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو میں نے عرض کیا ہے میرے والد گرامی یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے دیکھا اور فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ اللہ ختم فرما دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی 6 رکعات بعد المغرب قبل ان يتکلم غفر له بها ذنوب 50 سنہ. فرمایا کہ جو مغرب کے بعد کلام کرنے سے پہلے 6 رکعت پڑھے تو اس کے سبب یعنی اس نماز کے سبب اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صلاۃ الاوابین بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.